تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے، یہ مکمل حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے، میں اعلیٰ حضرت کے دو شعر کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول۔ یا رسول اللہ میری حیثیت، یا رسول اللہ میری اوقات یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو ایک تنکا بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن اے مدینے کے شہنشاہ آپ چاہ دیں تو مصیبتوں کا پہاڑ بھی کافور ہو جائے۔ یا رسول اللہ آپ چاہ دیں تو مصیبتیں چھٹ جائیں۔ اے لوگوں کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عقیدہ عین حدیث پاک کے مطابق ہے۔ اٹھائیے بخاری شریف کتاب البیوع کی حدیث پڑھ رہا ہوں، محبت سے حدیث رسول سنتے چلیے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال توفی عبداللہ ابن عمرو وعلیہ دین فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم على غرمائه ان يدعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فلم يفعلوا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك اصناف العجوة على حيدة وادق زيد على حيدة ثم ارسل الي ففعلت ثم ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على علاه او في وسطه ثم قال للقوم رواه البخاری۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کے ساتھ سنو پیارے، مصطفیٰ جان رحمت کی نظر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے اداس چہرے پر پڑی۔ میرے آقا نے جابر سے پوچھا جابر کیوں اداس ہو؟ حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ پر اتنا قرض ہے اے مدینے کے شہنشاہ، اے مدینے کے تاجدار، کہ اب گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ یا رسول اللہ جن جن لوگوں سے میں نے قرض لیا تھا آقا اب قرض مانگتے ہیں، لیکن قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں بن پا رہی ہے۔ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں قرض تم پر ہے؟ حضرت جابر عرض کرتے ہیں اے مدینے کے شہنشاہ مجھ پر 30 وسق کھجور قرض ہے۔ اب علماء اہل سنت سے پوچھئے، کیلکولیشن کرائیے، جانتے ہیں کتنا کھجور حضرت جابر پر قرض ہے؟ کم و بیش 55 سے 60 کنٹل کھجور حضرت جابر پر قرض ہے۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں 10 سال اپنے باغ میں پانی دوں، اے مدینے کے شہنشاہ اگر 10 سال میں اپنے باغ کی کھیتی کروں، اے مدینے شہنشاہ میں کھجور کے قرض کو ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے جابر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو تیرے قرض کی ادائیگی کا انتظام ہوگا۔ بریلی کا امام پکار اٹھا یا رسول اللہ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فریاد جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اے لوگوں توجہ کے ساتھ سنو، حضرت جابر کو میرے آقا نے فرمایا جابر اپنے باغ میں جاؤ اور باغ کے تمام کھجوروں کو توڑو، توڑنے کے بعد اس کے ڈھیر بناؤ اور جب ڈھیر بنا لو تو مجھے آگاہ کر دینا۔ حضرت جابر اپنے باغ پہنچے، حضرت جابر نے گھر کے باغ کے تمام کھجوروں کو توڑا اور ڈھیر بنایا اور مصطفیٰ جان عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کرتے ہیں اے مدینے کے شہنشاہ، اے کعبے کے بدر الدجا، اے طیبہ کے شمس الضحا، اے شافع روز جزا، اے دافع جملہ بلا، اے طیبہ کے ماہ تمام، اے جملہ رسل کے امام، میں نے کھجور کے ڈھیر کو بنایا ہے۔ تشریف لے چلے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں پہنچے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں اب جسے جسے تمہیں قرض کی ادائیگی کرنی ہے، جسے جسے تمہیں قرض واپس کرنا ہے، سب کو بلا لو۔ حضرت جابر نے سب کو بلایا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 2 رکعت آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، آپ نے اس کھجور پر لعاب دہن نہیں لگایا ہے، آپ مصطفیٰ جان رحمت نے برکت کی دعا نہیں کی ہے۔ توجہ کے ساتھ سننا پیارے، اس کھجور کے ڈھیر پر آمنہ کے لال 3 چکر لگاتے ہیں اور آقا فرماتے ہیں اب اس کھجور سے اپنے قرض دینے والوں کو ادا کرتے جاؤ۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنو، بخاری شریف کا جملہ بار بار پڑھتے جاؤ۔ جس کے 5 کنٹل تھے اس کو بھی دیے گئے، جس کے 10 کنٹل تھے اس کو بھی دیے گئے، جس کے 7 کنٹل تھے اس کو بھی دیے گئے، جس کے 19 کنٹل تھے اس کو بھی دیے گئے۔ اللہ کے عزت کی قسم کم و بیش 60 کنٹل کھجور حضرت جابر نے اپنے ڈھیر سے ادا کر دیا، لیکن حضرت جابر کے ڈھیر کا ایک کھجور کم بھی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت کی نظر جب اس حدیث پاک پر پڑی تو بریلی کے امام نے قلم سے کہا قلم لکھ، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن۔
حق ہے، حق ہے۔ سبحان اللہ.